پیار کب ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ پیار دنیا کے جتنا خوبصورت احساس ہے، بریک اپ کے بعد اتنا ہی دردناک ہوتا ہے۔ یہ سمپورن جیون میں ہلچل مچا دیتی ہے۔ روہن نے اپنی پریمکا کے چکر میں کیا کیا نہیں کیا، پھر بھی اس کی لو اسٹوری انکمپلیٹ ہی رہ گئی۔ آئیے اب آپ کو روہن کی لو اسٹوری سے روبرو کرواتے ہیں۔ روہن 10ویں کلاس کا چھاتر ہے۔ اس عمر میں اسے کیا پتہ کہ پیار کا کیا صلہ ہوتا ہے۔ وہ ایک لڑکی کو من ہی من چاہنے لگا تھا۔ ایک دن روہن اپنے کالج کے لیے جا رہا تھا، تبھی اس کی نظر ایک لڑکی کی نظروں سے ٹکراتی ہے جسے دیکھنے کے بعد منترمگدھ ہو گیا۔ روہن اس لڑکی کو بہت دل و جان سے چاہتا تھا، لیکن لڑکی کا کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ لڑکی اس کو کوئی بھاؤ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے باوجود روہن اس کا پیچھا کرتا تھا، جیسے کہ زیادہ تر لڑکے کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے گھر تک جاتا اور اسکول آنے کے ٹائم وہ سج دھج کے گیٹ پر مسکراتا ہوا ویٹ کرتا رہتا تھا۔ اس کے باوجود لڑکی اس کو اگنور کر رہی تھی۔ ایسے انتظار کرتے کرتے روہن کو لگ بھگ 7-8 مہینے سے زیادہ کا سمے ہو گیا تھا، لیکن اچانک کچھ پرستھتی کے کارن روہن اس کا پیچھا کرنا بند کر دیا۔ اب لڑکی کی نظریں روز اس کو کھوجنے لگی، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ پاگل سی ہونے لگی۔ لڑکی کی کافی بے چینی کے بعد بھگوان نے اس کی سن لی۔ روہن اس کو راستے میں اچانک دکھا تو وہ اس کے پیچھے جا کر گھبرائی سی کھڑی ہوتی ہے اور پوچھتی ہے، روہن کہاں تھے؟ کوئی بات تھی کیا؟ آپ مجھ سے ناراض ہو؟ روہن اتنا سن کر ففک کر رونے لگا۔ کہا، میری ماں کا دیہانت ایکسیڈنٹ میں ہو گیا، جس میں میرے پیر بھی جا چکے ہیں۔ اب نہ میری ماں رہی اور نہ ہی میرا پیر۔ لڑکی ہچکچائی اور بولی، روہن سوری، میں آپ کو ڈسٹرب کی۔ مجھے پتا نہیں تھا آپ کے ساتھ اتنا برا ہوا۔ اب میں ہوں آپ کی لائف میں کبھی برا نہیں ہونے دوں گی۔ اتنے میں روہن نے پوجا کو گلے لگا لیا اور کچھ ہی پل میں پوجا کا کندھا اس کے آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی قسمیں کھانے لگے۔ پوجا اور روہن کا پیار دنوں دن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پوجا اور روہن اتنا زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں، ساتھ میں گھومنا اور پارک میں جانا، ڈنر کرنا، شاپنگ کرنا عادت بن گئی۔ روہن اور پوجا کا پیار اتنا گہرا ہوتا چلا گیا، ایک دوسرے سے بنا ملے رہ نہیں پاتے تھے۔ جتنا پیار گہرا ہوتا گیا، یہ پریمی جوڑے سماج کی نظر میں آتے گئے۔ دھیرے دھیرے ان کا پیار اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا، لڑکی کے گھر تک بات پہنچ گئی اور گھر والوں کو ان کا پیار منظور نہیں تھا۔ اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کا کالج جانا بھی بند کر دیا اور اس کا سیل فون بھی چھین لیا اور گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے تھے۔ ایک طرف پوجا روہن کے پیار کے لیے تڑپ رہی تھی، ادھر روہن پوجا کے پیار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں اتنے مجبور ہو گئے تھے، صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے، اور پوجا کے گھر والوں نے اس کی شادی کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ اور جب یہ بات پوجا کو پتہ چلتی ہے تو پوجا شادی سے ڈائریکٹ منع کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں شادی صرف روہن سے ہی کروں گی، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہ بات سن کر گھر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، اسے مارنے پیٹنے لگے اور دھمکانے لگے اور روہن کو مارنے کی دھمکی دینے لگے۔ اسی کارن سے شادی سے راضی ہو گئی، لیکن اس کے دل و دماغ میں روہن ہی تھا۔ اس کے باوجود پوجا نے روہن کو ایک لیٹر لکھا، جس میں لکھا تھا، میرے پیارے روہن، میں آپ کو چھوڑنا تو نہیں چاہتی، پر کیا کروں، چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ میں نے پہلے کسی سے پیار نہیں کیا تھا اور پہلی بار آپ سے پیار ہوا تھا۔ میں آپ کو آج سے نہیں، بہت دن سے چاہتی تھی۔ کالج تو ایک بہانہ تھا، میں تو صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی ہوں، میری مجبوری ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے اور میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی ہے۔ میں شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری مجبوری ہے، کیونکہ مجھے آپ کی زندگی بچانی ہے۔ اور آپ کو مارنے کی دھمکی دے رہے تھے، اسی لیے مجھے مجبوری میں شادی کرنی پڑے گی۔ پلیز آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ کی مجبور پوجا۔
اس کے بعد روہن بھی پوجا کے لیے ایک لیٹر لکھتا ہے، میری پریے پوجا، میں تمہیں کل بھی بے انتہا محبت کرتا تھا، آج بھی تمہیں بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تمہارے پیار کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا، اگر آپ نہیں تو یہ زندگی کس کام کی ہوگی، ہم دونوں نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، تم ایسے ہی میرا ساتھ چھوڑ کر چلی جاؤ گی، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارے سوا میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، پوجا میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا، جب تک میری سانسیں چلیں گی تو تمہارے نام سے ہی چلیں گی، وہ زندگی مجھے نہیں چاہیے جس زندگی میں تم نہ ہو، پوجا جب سے ہم تم بچھڑے ہیں تب سے میں تم سے ملنے کے لیے بہت بار کوشش کی، لیکن تمہارے گھر والوں نے مجھے ملنے نہیں دیا، پوجا مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں خوشی لکھی ہی نہیں ہے، میری زندگی میں تو صرف آنسو ہی آنسو لکھے ہیں، اگر تم مجھے نہیں ملی تو مجھے یہ زندگی بھی نہیں چاہیے، اور تمہاری خوشی جس میں ہو میں اس میں میری بھی خوشی ہے، یہ میرا آخری لیٹر ہے، اور پوجا اس کا لیٹر رو رو کر پڑھ رہی تھی، اور اسی دن اس کی شادی بھی تھی، پوجا کا روہن سے جدائی برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے پوجا شادی سے پہلے ہی زہر کھا لیتی ہے، جس کے کارن اس کی موت ہو جاتی ہے، اور یہ سوچنا روہن تک پہنچتی ہے، روہن اس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، جس کے کارن وہ بھی اپنی جان دے دیتا ہے، سچے پیار کا ادھورا انت ہو جاتا ہے، ایسے میں پیار کرتے ہو تو جان دینے سے بہتر ہے نبھانا سیکھو۔ دوستوں، کیا اس کہانی میں روہن اور پوجا نے صحیح نرنے کیا؟ دونوں پریمیوں کو موت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ملا؟ دوستوں، یہ پوری طرح سے غلط ہے، آپ کے انوسار دونوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔